صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. درود پڑھیے جناب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، آج کے ہماری پانچویں گفتگو ہے اور مسلسل جس آیت کریمہ کی تلاوت میں شرح حاصل کیا جا رہا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37. ارشاد ہوتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ واقعاً مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی امر پروردگار کی یاد سے غافل نہیں بناتا. چاہے تجارت ہو، چاہے خرید و فروخت ہو، دنیا کا کوئی بھی کام انہیں پروردگار سے غافل نہیں بناتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ نمازوں سے غافل بناتا ہے اور نہ زکوٰۃ سے غافل بناتا ہے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دلوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، آنکھوں کو پھیر دیا جائے گا اور گویا نچوڑ کر بتایا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو وہ کیا تھا. اس آیت کا جو پہلا ہی لفظ ہے، اگر ہم اس پہلے لفظ کو سمجھ گئے تو پوری آیت ہمارے لیے حل ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ یہ بعض مرد صفت لوگ ایسے ہیں جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، باقی ان کی شخصیت بنی ہوئی ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، ان کی غیرت زندہ ہے، انہیں کہا جاتا ہے یہ واقعی مرد ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں تو انشاءاللہ وہ ایسے مرد بن سکیں گے کہ جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی ہو سکیں. اس میں سے جو 3 باتیں تھیں میں خلاصتاً دوبارہ بھی خدمت کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، اسے جو کھیلنا ہے کھیلنے دیجئے.
بلکہ امام نے بیان فرمایا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ 7 سال تک کھیلے، اسے کھیلنے دیجیے. جس طریقے سے ہمارے لیے نمازیں مستحب ہیں، عزاداری مستحب ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے کھیلنا مستحب ہے، اس کو کھیلنے دیجیے. اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ در سیدہ کائنات پر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں. بیٹی کسی کام سے گھر سے باہر تشریف لے جاتی ہیں اور امام حسن امام حسین کو اپنے بابا کے پاس چھوڑ دیتی ہیں. نبی اکرم نے فرصت دیکھی کہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے شہزادے ہیں، تو دونوں کے درمیان کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مقابلہ کرواتے تھے. لیکن یہ کون سا مقابلہ ہے؟ یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور انہی کھیلوں کے ذریعے بچہ بہت مضبوط ہوتا ہے. جسمانی اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے، روحانی اور نفسانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے. مختلف کمپٹیشن ہمیں ملتے ہیں اور مختلف مقابلے کروائے گئے ہیں. اس میں سے یہاں پر روایت کا جملہ یہ ہے کہ دونوں شہزادوں سے کہا آ جاؤ، اور دونوں ایک دوسرے سے کشتی لڑو. اب یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارا زمانہ ہوگا جس کے اندر عجیب و غریب گیمز ہیں. پرانے زمانے میں گیمز بھی اتنی تندرست ہوا کرتی تھی کہ ہر گیم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. سوئمنگ کا ہو، اور ہارس رائڈنگ کا ہو، اسب سواری کا ہو، اسی طریقے سے جو اسلحے چلانے کا ہو، یہ ساری کی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا. آج بچے موبائل کے اندر جو مصروف ہو گئے ہیں تو موبائل ہی کو پوری دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، اور پھر موبائل کی جو لت پڑی ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب موبائل میں وہ گیم کھیلنا ہوتا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے گا، وہ ذرا سا ایک بٹن دباتا ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو موبائل جو اسے آفر دیتا ہے، جو کامیابی دیتا ہے، وہ کتنی دیتا ہے؟ ایک پوائنٹ پر تمہیں $1000 مل رہے ہیں. یا نوٹ کیجئے گا، اسے ایک پوائنٹ پر 10 سونے کے سکے مل رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حقیقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں اگر کوئی کامیابی حاصل کر لوں گا، میں چھوٹا سا کام کر لوں گا، میں دکان پہ بیٹھ جاؤں گا تو مجھے تو پیسوں کا انبار لگ جائے گا. وہ خام خیالی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ورچوئل ورلڈ کے اندر چلا جاتا ہے. حقیقی دنیا اور ہے، مجازی دنیا اور ہے. تو بہترین یہ تندرست مقابلہ ہوا، اور جب مقابلہ ہو رہا تھا اتنی ہی دیر میں شہزادی کون تشریف لائے. کیا دیکھا کہ دونوں شہزادوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تو طبیعی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نبی اکرم حسن مشتبہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اے حسن تم حسین کو ہراؤ، اے حسن تم حسین کو پچھاڑو، اے حسن تم حسین کو مارو. یہ عجیب منظر تھا سیدہ کائنات کے لیے. کبھی ایسی تفریق نہیں دیکھی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، بڑے کو آمادہ کر رہے کہ وہ چھوٹے کو مارے. اس موقع پر نبی نے فرمایا اے سیدہ کیا تم پسند نہیں کرتی کہ میں حسن کا ساتھ دینے والا ہوں اور جبرائیل حسین کا ساتھ دینے والا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. یہاں ایک طرف سے نبی ساتھ دے رہے تھے تو وہاں جبریل دوسری طرف ساتھ دے رہے تھے. اے حسین حسن کو بچاڑو، اے حسین حسن کو ہراؤ. اور یہ کمپٹیشن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس عمر میں اگر ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ وہ تو ویسے ہی بادشاہ تھے. یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے آئے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ اگر اس عمر میں وہ جیتنا اور ہارنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر زندگی میں بڑی بڑی ہار کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے، مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں. پہلی چیز بچوں کو کھیلنے دیا جائے. دوسری چیز بچوں کو محبت دی جائے، محبت دی جائے. ابھی محبت بھی ایک بہت وسیع مفہوم ہے اور بہت ساری چیزیں باتیں آ سکتی ہیں، لیکن محبت کو میں ایک چھوٹی سی بات اس طریقے سے کروں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر موقع پر گلے سے لگا لیا جائے، پیار کیا جائے، اس کے ماتھے کو کبھی چوما جائے، کبھی اس کے رخسار کو چوما جائے، کبھی اس کے اپنی آغوش میں بٹھایا جائے. یہ کام نبی اکرم نے کیا ہے، اور صرف نبی اکرم نے حسنین کریمین کے لیے کام کیا ہے بلکہ عام بچوں کے لیے بھی کیا. کیوں کیا؟ تاکہ وہ جو محبت کا محتاج ہے اس کے لیے پیاس بجھ سکے. ہر بچہ محبت کا محتاج ہوتا ہے، اور کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، بالخصوص وہ محبت کے بہت محتاج ہوتے ہیں.
نبی اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کنارے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا مولوی تو کہتا کہ بہت اچھا ہی بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا، یہ بہت شریف ہے، یہ بہت نیک ہے. لیکن نبی اکرم جانتے ہیں یہ عمر کھیلنے کی عمر ہے. نبی اکرم آگے بڑھتے سوال کرتے ہیں، اے بچے تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کہتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور میرا باپ مر چکا ہے، مجھے نیا لباس کوئی دلا نہیں سکتا، یہ بچے مجھے کھلاتے نہیں اپنے ساتھ. کہتے تو بہت غریب ہے، تیرا باپ مر چکا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں کھیل. نبی اکرم سے محبت سے اپنے گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں، گھر پہ لے کر آتے ہیں. جب وہ بچہ گھر پر آ گیا، سید کونین سے فرمایا، اے سیدہ تمہارے پاس جو بچپن میں کوئی لباس موجود ہو تو اس کو دے دو. لباس اس کے لیے تیار ہوا اور پھر خود نبی اکرم نے اسے نہلوایا، صاف ستھرا بنایا. اور جب اس طریقے سے وہ پیارا سا بچہ ہو گیا تو پھر اسے باہر لے کر نکلے اور جو بچے کھیل رہے تھے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں تو میری شرط یہ ہے کہ یہ بچہ بھی تمہارے ساتھ کھیلے. واقعی واہ واہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں. ہمارے نبی وہ نبی تھے اور آج ان کے امتی کس درجے تک نیچے اتر آئے ہیں کہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کر رہے. یہ سمجھے دینداری کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ دینداری ہے وہ بچوں سے محبت کرنا. پہلا نقطہ ہو گیا بچوں کے ساتھ کھیلنا یا بچوں کو کھیلنے دینا. دوسرا نقطہ ہو گیا ان سے محبت کرنا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انہیں احترام دینا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جو بچہ ہے چھوٹا سا، اب اسے آپ سمجھتے ہیں کہ احترام دے نہ دے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بڑا ہو ہی جائے گا. جی نہیں، یہ بچہ اگر ابھی سے احترام گھر میں نہیں پائے گا تو پھر دنیا والے بھی اس کا احترام نہیں کریں گے. یہ سمجھے گا کہ میں تو ذلیل ہوں، میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے آیا ہوں. اور جب انسان اندر سے یہ ذلت محسوس کرتا ہے، مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے کیا خوبصورت جملہ ہے جو مولانا شاہ فرمایا، من ہانت علیہ نفسہ فلا ترج خیرہ. یاد رکھو جو شخص اپنے اندر سے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے پھر وہ بڑے ہو کر کوئی نیک کام بھی انجام نہیں دیتا. کہے گا میں تو ویسے ہی ذلیل ہوں اور گناہ پہ گناہ کروں، کیا فرق پڑتا ہے. کبھی وہ نیکیوں کی امید اس سے نہیں رکھتا. جو بچپن میں احترام پاتا ہے، بچپن میں اس کی شخصیت بن جاتی ہے، بچپن میں اسے ایک مقام دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کروں گا، میں دنیا پرست نہیں بنوں گا، میں شہوت پرست نہیں بنوں گا. اس کا ایک احترام ہو جاتا ہے. اور اسی کے مقابلے پھر مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. اور یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، جو نوجوان سرچ کرنا چاہیں اس جملے کو سرچ کیجئے گا. من کرمت علیہ نفسہ، جو اندر سے اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی مقام رکھتا ہوں، میرا بھی دوسروں کی نگاہ میں کوئی احترام ہے، جس کا احترام دوسروں کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہانت علیہ شہواتہ، تو گناہ اس کی نگاہ میں پست ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کی طرف کبھی نہیں جاتا. کہتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، گناہ کر کے میں اپنے آپ کو آلودہ کیوں کروں. اور یہ جملے وہ ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ یا تکبیر، اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جزاك یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ جو حوصلے بلند کرتے ہیں اس کے بعد مزید ہمیں انرجی ملتی ہے کہ مزید آپ کی کام مطالب کو بیان کر سکیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت ابو طالب کا جملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو شریعت اسلامی میں آنے کے بعد حرام ہوئی ہیں، اگر وہ حرام نہ بھی ہوئی ہوتی تو کبھی ابو طالب اس کو انجام ہی نہ دیتا. کیا خوبصورت جملہ ہے. ہم اس لیے انجام نہیں دیتے کہ وہ حرام ہے. ابو طالب فرماتے ہیں اگر حرام نہیں بھی ہوتی، اتنی قوی ہے وہ چیزیں کہ ابو طالب کی فطرت اسے مانتی نہیں. ابو طالب کا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ چیز انجام دے. تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت ایسی بنی ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر ان کے سامنے موبائل بھی دے دیں تو کبھی وہ ایسی غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے. انہیں گویا ویکسین لگ چکی ہے. انہیں ویکسین لگ چکی ہے. اب وہ یہ باہر کی جو آلودگیاں ہیں اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ کورونا کی ویکسین تب تک بنی نہیں ہے، لیکن بن جائے گی تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ پھر اگر ہوگا بھی تو انسان فائٹ کر سکے گا اس سے. اسی طریقے سے ان کی شخصیت اگر بن جائے گی تو پھر گناہوں سے مقابلہ کر سکے گا، نفرت ہو جائے گی ان گناہوں سے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بچوں کو خاص احترام دیں. اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا احترام دیتے ہیں. اب دیکھیں ایک محفل کے اندر خود نبی اکرم، اب یہ تو جملہ میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں لیکن نبی اکرم کی شان کے بہت مطابق تو نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم کے لیے ایک پریشانی ہو گئی کہ ایک طرف جوان موجود ہے اسے بھی احترام دینا ہے، دوسری طرف ایک بزرگ موجود ہے اسے بھی احترام دینا ہے. اب کس کو زیادہ احترام دیں؟ ایک ایسا موقع بھی آ گیا. روایت کی جملہ یہ ہے کہ نبی اکرم کسی محفل کے اندر تشریف فرما تھے، کسی دعوت میں موجود تھے اور شربت ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی اکرم نے وہ شربت نوش فرمایا اور پھر وہ شربت کا کچھ حصہ باقی مہمانوں میں دینا تھا. نبی اکرم نے ایک طرف جوان بیٹھا ہے، دوسری طرف بزرگ بیٹھے ہیں. اب کس کو پہل کریں کہ آپ لیجئے یا آپ لیجئے، کون لیجئے؟ نبی اکرم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. جوان سے مخاطب اور کہا اے جوان اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس بزرگ کو دے دوں. لیکن جوان بھی ہم جیسا ہی کوئی ہوگا کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا. اور پھر نبی اکرم نے اپنے جملے کی جو سچ جملہ کہا ہے، کوئی تعارف کے ساتھ نہیں، کوئی تکلفانہ جملہ نہیں ہے، اس لیے باقاعدہ جب جوان نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا تو نبی اکرم نے وہ شرط اس کے حوالے کر دیا. لیکن یہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ دیکھو ایسے مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے نکلا جاتا ہے، کیسے احترام خیال رکھا جاتا ہے، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے حوالے کر دوں. اور اسی طریقے سے ہمیں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں یہی احترام نظر آتا ہے کہ بچوں کو بطور خاص احترام دیا جائے، انہیں شخصیت دی جائے. امام ابو حنیفہ اعتراض کر دینے کے لیے چلے امام کی خدمت میں، کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو میں نے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہونا چاہیے. مسجد کوفہ میں آپ کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ سرکار یعنی امام نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ وہ نماز جہاں پر پڑھ رہے تھے لوگ آنا جانا کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے یہاں ان کی فقہ میں ایسا ہے کہ اگر سامنے سے اگر کوئی شخص گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں پر نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ بہرحال خانہ خدا اور انسان کے درمیان کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بھی عجیب بات ہے، میں کہنے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ وہ جو جماعت کے اندر تو کوئی کنیکشن نہیں رکھتے ہیں، ان کا فرادہ میں کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال جو جن کی فقہ ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. سامنے سے جو شخص گزر جائے اسے پڑھنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے. کہا کہ اے امام صادق آپ کا بیٹا اس طریقے سے نماز پڑھا تھا کہ لوگ آنا جانا کر رہے ہیں اور وہ کسی کو منع نہیں کر رہے تھے. امام نے نہیں فرمایا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں میرا بیٹا یہ کام کر رہا تھا، نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ وہی خود وجہ بتائے گا. یہ ہے بیٹے کو احترام دینا، یہ ہے بیٹے کو مقام دینا. جانتے ہیں کہ بیٹا ایسا جواب دے سکتا ہے جو باپ بھی دے سکتا ہے، خود بیٹا ہی کیوں نہ دے.
لہذا امام کو جب بلایا گیا کہا کہ یہ اعتراض آپ پر کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز ایسی تھی جس میں لوگ آنا جانا کر رہے تھے، نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے ابو حنیفہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ نماز میں انسان جب پروردگار کی طرف رخ کرتا ہے اور درمیان سے کوئی شخص گزر جائے تو پروردگار سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھ پروردگار کسی اور مقام پر نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. مجھے کوئی ایسا انسان پتا جو میرے اور میرے شہرک کے درمیان سے گزر جائے. علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد وآل محمد چل فرجم. تو یہ تین نقطے بزرگان تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو صرف اپنے ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ابھی شادی کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی یہاں اولاد کی نعمت انہیں عطا ہونے والی ہے. انشاءاللہ پروردگار انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ اولاد عطا فرمائیں کہ زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں سے قرار پائیں. تو تین چیزیں یہ ذہن میں رہیں. ایک انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، یہ 7 سال تک کے بچے کے لیے بالخصوص آزاد چھوڑ دیا جائے، انہیں کھیلنے دیا جائے. دوسری چیز کہ شدید محبت دی جائے. تیسری چیز کہ انہیں شدید احترام دیا جائے. اب اگر یہ اس طرح سے شخصیت اس کی آگے بڑھتی ہے تو یاد رکھیے وہ شخص کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، گناہ سے خود بخود پرہیز کرنے والا. یہاں پر آنے کے بعد ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ بعض دفعہ لوگ جب اس طرح کے مطالب کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرنے والا ہوگا تو ایک کیس ہمارے سامنے لے کر آ جاتے ہیں، دیکھیں میں نے سب کچھ یہ کر کے دکھایا، یہ بھی گناہ کرتا ہے. یاد رکھیں سائنسی علوم کے اندر اور انسانی علوم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. سائنسی علوم ہوتے ہیں کہ جب اس میں فارمولا دیا جاتا ہے، کوئی قانون بتایا جاتا ہے تو آپ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے ایران میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، اسی قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز انسانی نہیں ہوتی، غیر انسانی ہوتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم ہے کتنی بات پہنچا پا رہا ہوں. فرض کیجیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پانی بوائل ہوتا ہے کتنے درجے پر؟ 100 درجے پر ہوتا ہے، 100 پر ہوتا ہے. 100 سیلسیس پر پانی بوائل ہو جاتا ہے. چاہے پاکستان میں بوائل کیجیے، تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیجیے. تھرمامیٹر اپنے گھر والا نہیں لگائیے ورنہ پھٹ جائے گا. تو 100 درجے پر پانی بوائل ہوتا ہے، چاہے ہندوستان میں کریں، پاکستان میں کریں، افغانستان میں کریں، عراق میں کریں، ایران میں کریں، دنیا جہاں کسی کونے میں کریں، 100 درجے پر پانی بوائل ہو جاتا ہے. البتہ تحقیقات اور بھی مزید آگے بڑھی، اس کا اور بھی نظریات ہے، لیکن یہاں تک ابھی کوئی بات نہیں سن رہا. لیکن یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں فارمولا دیا گیا؟ کیونکہ یہ غیر انسانی ہے. لیکن انسانی جتنے بھی فارمولے ہیں سب ٹوٹ سکتے ہیں. ایک بہترین آپ اسے زندگی دیں، ایک بہترین آپ اسے ماحول دیں، بچے کی بہترین تربیت کریں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیٹی کی طرح پیدا ہو جائے. کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوتاہی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان بیٹی کی طرح پیدا ہو جائے. کوئی یہ کہہ تو نہیں سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی کوتاہی کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے بلکہ 12 بیٹے ہیں، 11 وہ تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، کسی طریقے سے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، لیکن وہ سارے بیٹے اور ہیں، یوسف اور ہیں. تو میں تو انبیاء کی مثالیں دے رہا ہوں، ہماری آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ بہترین ماحول دے کہ انشاءاللہ وہ بڑا ہو تو امام زمانے کے لشکر میں سپاہی بنے. ہم بہترین ماحول دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں کروں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کا ایسا ماحول دیا جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ چھوٹے موٹے وہ گناہ ہو سکتا ہے کہ کرے. بہرحال ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اسے کسی طریقے سے اچھے طریقے سے راہ راست پر لانا چاہیے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں جو حدیث میں پیش کرنا جا رہا ہوں اس کے لیے ہفتہ بنتا تھا کہ بابا زبان درود محمد و آل محمد.
بڑی عجیب حدیث ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم کی حدیث ہماری کتاب میں موجود ہے، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے صحیح ترجمے کو، صحیح مطلب کو آپ کی خدمت بیان کر سکوں۔ بڑی سخت حدیث ہے، بہت بیدار رہیے گا۔ جملے کیا ہیں؟ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں اربعۃ فی الذنب شر من الذنب، 4 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے زیادہ بدتر ہوتی ہیں۔ ہے میرے ساتھ؟ گناہ سے زیادہ بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی اکرم فرماتے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ بڑا ہوگا ہو سکتا ہے کہ گناہ کرے، لیکن یہ 4 چیزیں نہ کرنے والا ہو، یہ 4 چیزیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا الاستحقار والاصرار والاستبشار والافتخار۔ فرمائے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ سے زیادہ قبیح ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کو کرنے کے بعد کہے ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ گناہ سے زیادہ قبیح ہے۔ میرے ساتھ بات سمجھا رکھ رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خاصا انسان گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد کہے الاستحقار، ارے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوبارہ سے گناہ کرے گا۔ جب گناہ کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو ویلیو نہیں دے رہا، بچہ مثال کے طور پر خدا نہ خاصا موبائل کے اندر کوئی گناہ دیکھ رہا ہے، کہ یار میرے دوست سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کی آلودگی سے واقف ہی نہیں۔ یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ دوسری چیز والافتخار، بعض لوگ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں کہ گناہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے کیا ہے۔ اور وہ کب کہتا ہے؟ ابھی خواتین کے یہاں پر تو محفل نہیں، لیکن شاید آواز پہنچ رہی ہوگی، کبھی کبھار انسان غیبت کر رہا ہے اور غیبت کرنے کے بعد کہتا ہے ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ بھائی ویسے گناہ کر رہے ہو پھر کہتے ہو ڈنگے کی چوٹ پر کر کے دکھائیں گے۔ بعض ایسے بدماش لوگ ہوتے ہیں، غلط کام کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، مال چرا لیا، ارے ہم نے تو فلاں کو اتنا مارا تھا اور اس سے مال سارا چرا کر لے گا۔ یہ کیا ہے؟ صرف گناہ نہیں ہے، گناہ پر افتخار ہے۔ میرے ساتھ یہ گناہ سے زیادہ سختر ہے، زیادہ بدتر ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز والاستبشار، یہ اور خطرناک۔ نہ صرف یہ کہ یہ افتخار کرنے والے ہیں، اپنی ذات تک انہوں نے یہ افتخار محسوس کیا ہے، بلکہ جا کر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ والاستبشار، جا کر خوشخبری دیتے ہیں، بتاتے ہیں، استبشار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اس کو 2 لگائے تھے، اور آگے بڑھو، دوسروں کو بھی مائل کرتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، تمہیں بھی بدماشی دکھانی ہے، آؤ ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اور زیادہ بدتر ہے۔ اور چوتھا اور آخری ہے والاصرار، جو ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے کہ گناہ کرنا اتنا کبھی نہیں ہے جتنا گناہ پر اصرار کرنا کبھی ہے۔ نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ جب یہ بڑے ہوں، خدا نہ خاصا انشاءاللہ ویسے تو کسی سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو کم از کم یہ 4 عادتیں ان کے اندر نہ ہوں۔ ورنہ اگر وہ جوان کے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا ڈائریکشن بالکل کلیئر ہے، پروردگار کا سچا بندہ ہے، روایت کے عجیب جملے ہیں کہ وہ ایک جوان جو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ 99 صدیقین سے زیادہ افضل ہے۔ صدیقین کا مقام کو چھوٹا نہیں سمجھے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور طرف چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو کوئی مقام ہی نہیں ہوا۔ صدیقین کا مقام بہت بلند ہے، اور حقیقت میں صدیق اکبر مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صدیق اکبر علی مرتضی، صدیق کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو وہ تو خیر صدیق اکبر ہیں، صدیق کبریٰ ہیں، وہ تو بہت بلند درجے پر فائز ہے، لیکن عام صدیقین کی بات کی جا رہی ہے کہ عام صدیقین 99 صدیقین سے افضل وہ جوان ہیں جو ایسی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی گناہ انجام نہیں دیتا۔
اس کی تو شان ہی اور ہے. ایک شخص تھا تہران میں رہتا تھا اور بدماشوں میں سے شمار ہوتا تھا. میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گناہ ہو جائے ایک انسان کی شخصیت ایسی بنی ہو کہ گناہ سے کم از کم نفرت کرنے والا ہو. مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ کرنے کی میں کوشش نہیں کروں گا. یہ جوان ایسا تھا جو بدماش تھا، بڑا اس کا نام تھا، لوگ اسے کپواتے تھے اور فروٹ مارکیٹ کے اندر ایک فروٹ کی دکان تھی. لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ واقعی اندر سے مرد تھا، غیرت مند تھا. اگر کہیں اس کے ذہن کے مطابق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو لگی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر لڑنے کے لیے. نہیں، اس کا حق دلاؤ اس میں، یہ غریب ہے، یہ اگر یتیم بچہ ہے ہم اس کے پیچھے موجود ہیں. ایسی مردانگی اسے دکھائی جاتی تھی. لیکن نماز روزہ کا کوئی خاص پابند نہیں تھا. جو ظاہری طور پر جو اعمال ہوتے ہیں بہرحال اسے بھی انجام دینا ضروری ہے، لیکن اسے وہ انجام نہیں دیتا تھا اندر سے. لیکن یہ اس کی فطرت میں چیز موجود تھی کہ کسی پر ظلم نہیں مجھے ہونے دے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شخص کسی بہت غریب کو دیکھ لیتا ہے، غداگر کو دیکھ لیتا ہے، اور یہ کرتے بھی تھے. پوری مارکیٹ کا چکر لگاتے تھے، کہتے تھے یہ اتنا فقیر ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کی مدد کرو. چندہ جمع کرتا تھا پوری مارکیٹ سے، اور چندہ جتنا بھی جمع ہوتا تھا سب فقیر کے پاس لا کے رکھ دیتا. جاؤ اب اپنی اچھی زندگی گزارو، اور جتنا بچ جائے اسے صدقانے میں لگاؤ. یہ جو ایسا جوان مرد تھا ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے کیا دیکھا کہ ایک سید زادہ ہے جو گھر سے باہر موجود ہے اور اس کا سارا سامان بھی گھر سے باہر ہے. رک گیا کہ سید صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے میں نے اپنے مالک مکان کا قرض اور اس کا جو کرایہ بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا. اس نے کہا کہ اب آپ باہر نکلیں. باہر نکال دیا، سارے سامان کو بھی باہر پھینک دیا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی راستہ بچ جائے. اس سید کو کہا کہ سارا سامان ہماری گاڑی میں ڈالو. گاڑی منگوائی گئی، گاڑی میں سارا سامان لوڈ کیا گیا. سید صاحب سے کہا کہ آپ آگے بیٹھیے، ہم پیچھے آپ کے سامان کے اوپر بیٹھیں گے. وہ سید صاحب کو آگے بٹھا کر جب ایک دوسرے مقام پر لے کر گئے، وہاں جانے کے بعد جو ایک بہترین نیا مکان تھا کہا کہ اس مکان میں آپ اپنا سامان خالی کیجیے. سامان سارا خالی کر دیا. اس کے بعد کہا کہ آپ دفتر آئیے. دونوں مل کر دفتر گئے. دفتر جانے کے بعد وہ سید تو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اتنا نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے سب ہم مانتے جائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر دستخط کر دیں، اس پر دستخط کر دیں، اس پر دستخط کر دیں، سگنیچر پر سگنیچر ساری سید صاحب نے کر ڈالے. کہا کہ کیا ہوا اب اس مکان کا مجھے کتنا کرایہ دینا ہے، مجھے کیا دینا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کی چابی ہے، یہ آپ کے حوالے ہے. کہ یہ کس کا گھر تم نے مجھے دے دیا؟ کہا یہ میرا گھر تھا، میں اپنے پرانے مکان سے اس نئے مکان میں آنا والا تھا، لیکن چونکہ تم زیادہ محتاج ہو، تم زیادہ ضرورت مند ہو، اس لیے میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس مکان میں کھولا ہوں. یہ مکان تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میں نے آج تجھے یہ مکان دیا ہے، اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہنا کہ وہاں پر بھی مجھے ایک مکان دلا دے. یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا. دن گزر گئے، یام گزر گئے. وہ ہمیشہ یہ ایک جملہ کہا کرتا تھا، بہت گنہگار تھا، گناہ بہت کیے تھے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھے. پروردگار تو تیری بندگی کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا. کتنا ہی نمازی، کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی امامہ سر پہ لگا ہو، ہمیشہ یہ سمجھے کہ پروردگار تیری بندگی کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا. یہ اسی طرح سے ایک جملہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا پروردگارا، فارسی میں کہتا ہے پاکم کن و خاکم کن، خدایا تو ہی مجھے پاک کر دے اور تو ہی مجھے زمین میں خاک کر دے. یہ عام طور پر کہا کرتا تھا پاکم کن و خاکم کن. ہوتے ہوتے جب انقلاب کا زمانہ آنے والا تھا تو شاہ نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، اس میں اس کو بھی گرفتار کیا کہ دین کی بڑی خدمت کرتا ہے، یہ امام خمینی کو بڑا ساتھ دینے والوں میں سے ہے، اسے بھی پکڑو، اسے بھی گرفتار کرو. بہت مارا، اور اتنا مارا کہتے ہیں کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، لیکن اتنی اس کی اذیتیں سہی کہ بہت لاغر سا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا. وصیت لکھی، اس وصیت کے جملے یہ تھے کہ میں نے تو کوئی نیک عمل زندگی میں کیا نہیں، لیکن میرے پاس پیسہ بہت موجود ہے. میری وصیت پہلی یہ ہے کہ اس میں سے 30,000 تومان تم سہم سادات اور سہم امام میں سے نکال لینا.
30,000 تومان. 30,000 تومان کو آج کے حیثیت سے محسوس نہیں کیجیے گا. باقاعدہ ہم نے اس زمانے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کے کیلکولیشن کیے, ریٹ معلوم کیا ہے. ڈالر سے زیادہ قیمتی تومان ہوتا تھا, یعنی 70 ریال کا, بلکہ ظاہر 7 ریال کا ایک تومان تھا. تومان زیادہ قیمتی تھا, یہ کم از کم اس کے ہم پلہ تھا ڈالر کی. 30,000 ڈالر اس نے کہا کہ خمس میں نکال دینا. اس کے بعد لکھا کہ جو باقی پیسے بچ جائیں اس سے میری نماز اور روزے رکھوانے. اور پھر آگے لکھا اور اس کے بعد جو باقی پیسے بچ جائیں اسے جو تمہیں غریب محسوس ہو اسے تقسیم کرنا, اور اس کے بعد بھی اگر پیسے بچ جائیں تو اس سے کوئی مدرسہ تعمیر کروانا. کہاں سے انسان کہاں تک کا سفر طے کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے. بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جوانوں کو ایسے بنائیں خدا